جس کے پاس ایمان ہے وہ مومن ہے، اور ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، یعنی دل کا تصدیق کرنا۔ کس چیز کی تصدیق کرنا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ جس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات جو عقائد پر بھی مشتمل ہے اور افعال و اعمال کی شرعی حیثیتوں کے بیان پر بھی مشتمل ہے کہ یہ تم پر فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، جسے اللہ تعالی نے اپنے حبیب سے کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچوایا۔ تو جو یہ کہے کہ جو نبی کریم یعنی اپنے دل سے تصدیق کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد لے کر آئے اور جو افعال و اعمال سرکار لائے، اس طرح جو غیبی خبریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں وہ سب حق ہیں، سچ ہیں، اس بات کا یقین رکھے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ تصدیق بالقلب کرنے والا ہے، اور تصدیق بالقلب کرنے والا مومن ہوتا ہے، اور مومن کے لیے یہ انعامات ذکر کیے گئے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایمان کا تعلق ہمارے باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کلمہ پڑھتا ہے یا ایسے افعال اختیار کرتا ہے کہ جو اسلامی شعار کہلاتے ہیں، یعنی شعائر اسلام، علامات، بنیادی علامات، مثلا کوئی شخص مسجد میں آتا جاتا ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے بتاؤ یہ کافر ہے مسلمان، تو ہم کہیں گے مسلمان ہے، مسجد میں آ رہا جا رہا ہے، اعلانیہ قربانی کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، اور اسی طریقے سے دینی کاموں کے اندر سبقت لے جانے والا، کوشش کرنے والا، یہ ظاہری علامات سے ہم کہیں گے مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس نے کبھی کلمہ ہمارے سامنے نہیں پڑھا، وہ کبھی اس نے مطلب مسجد میں آیا گیا نہیں اور مسلمانوں کی آبادی میں ہے، اور اس نے کبھی انکار نہ کیا ہو، نہ کلمے کا اور نہ شاعر اسلام کا، ہم اسے بھی مسلمان مانیں گے۔ مثال کے طور پہ مسلمانوں کی بستی میں ایک نیا آدمی آ کر رہنا شروع ہوا، ابھی اس کے پتہ نہیں چلا کہ اس کے عقائد کیا ہیں، یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور عام وضع قطع بالکل ایسی ہے جو ایک عام مسلمان کی سی ہوتی ہے، اور اس نے کبھی کوئی مطلب ہمارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا، نہ کبھی نماز پڑھنے مسجد میں آیا، ابھی اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ ہم اس سے معلوم کر سکتے کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایک تو کہا جاتا ہے کہ علامت ختنہ سے اس کو پہچان سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ایسی کوئی علامت بھی نہیں ہے، فرض کر لیں ہے وہ مسلمانوں کے درمیان، تو اس کو مسلمان مان لیا جائے گا۔ گویا کہ اگر کوئی کلمہ پاک پڑھ لیتا ہے، ظاہری علامات اختیار کر لیتا ہے اسلام کی ظاہری علامات، اور کم از کم کلمہ کا یا ظاہر اسلام کی کسی چیز کا انکار نہیں کرتا اور مسلمانوں کی بستی میں پایا گیا ہے، تو ہم اس کو مسلمان ہی مانیں گے۔ تو اسلام جو ہے وہ اجرائے احکام کے لیے ضروری ہوتا ہے، یعنی ایک شخص سے آپ کے سامنے وہ مر گیا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا تھا یا وہ شاعر اسلام اختیار کیے ہوئے تھا، یہ مسلمانوں کی بستی میں فوت ہوا اور ابھی معاملہ واضح نہیں ہو سکا، تو ہم اس پر اسلامی احکام جاری کریں گے، یعنی اس کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، اس کی نماز جنازہ ہوگی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اگر وہ کسی کا بیٹا وغیرہ ہے تو اس کو وراثت وغیرہ بھی ملے گی۔ تو اجرائے احکام اسلام کے لیے اسلام کا اظہار یا اسلام کا ظاہر ہونا شرط ہوتا ہے، کیونکہ ہم باطن کو نہیں دیکھ سکتے کہ کسی کے دل میں ایمان موجود ہے یا نہیں ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، تو ظاہر اسلام کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی تصدیق بالقلب کرے لیکن اسلام کو ظاہر نہ کر سکے تو وہ مومن تو ہے لیکن ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک کافر ہے، وہ مسلمانوں کے درمیان رہتا تھا، سب جانتے ہیں کافر ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہونے لگا، وہ بستر مرگ پہ پڑا ہے، اس وقت اطراف میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ سوچنے لگا کہ واقعی میں نے غلطی کی کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام بالکل حق مذہب ہے، تو وہ دل میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں تیرے حبیب کے دین کو قبول کرتا ہوں، قرآن بالکل صحیح کتاب ہے، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا یا نہیں بھی پڑھا، مثال کے طور پہ زبان بند ہوتی جیسے بعضوں کی، لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور کسی کے سامنے اظہار کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اس کے باطن میں کیا ہے، تو ہم تو یہ کہیں گے غیر مسلم مر گیا، لیکن اللہ کے نزدیک تو وہ مومن ہے، کیونکہ اس نے آخری وقت میں تمام چیزیں قبول کر لی تھیں، لہٰذا ہم اس پر اسلامی احکام جاری تو نہیں کریں گے، یعنی اس کو غسل نہیں دیں گے، کفن نہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن یہ میدان محشر میں مومنین میں اٹھے گا۔
دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو مومن بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے، جیسے آپ اور ہم ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی بہن سن رہے ہیں۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا۔ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین تھے کہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، نبی کریم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور جہاد میں بسا اوقات ساتھ جایا کرتے تھے اور بظاہر مسلمان کہلاتے تھے، لیکن قرآن جا بجا گواہی دیتا ہے کہ وہ دل سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ وہ ظاہراً مسلمان تو تھے لیکن مومن نہیں تھے، یہ بدترین کافر ہوتے ہیں۔ اور چوتھا وہ جو نہ مومن ہو اور نہ مسلمان ہو، جیسے عام اعلانیہ طور پر کفر کا اظہار کرنے والے دیگر غیر مسلمین ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو مومن بھی ہیں، دل سے تصدیق کرنے والے بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، کیونکہ جو آگے اعمال کا تذکرہ ہے ان میں ظاہر کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ علامات ذکر فرمائی ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں کہ کیا یہ ایک کامل مومن کی ظاہری علامات آپ میں مجھ میں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر موجود ہیں تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت الفردوس کی خوشخبری سنائی ہے، بشارت دی ہے، اور اس میں ہمیشگی اور دوام کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس میں کچھ کمی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ انعام آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اگر جنت میں جانا بھی ملے تو فردوس کا انعام نہ ملے، نچلے درجے کی جنت حاصل ہو۔ اس لیے میں تو اکثر یہ عرض کرتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کئی دفعہ یہ باتیں شیئر کی ہیں کہ جب دنیا کے اندر آپ اور میں کم پہ راضی نہیں ہوتے، اگر ہمیں دو جابس ملیں، ایک جیسا کام ہے لیکن ایک میں سیلری ہے 25,000 اور ایک میں 50,000 ہے، تو ہم کہیں گے تم عقل کے اندھے ہی ہوگے جو 25,000 والی جاب کرو گے۔ بھئی 50,000 والی کرو جب محنت یکساں ہے تو، یعنی انسان درجہ کمال پر آنا پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو آفر ہو اسکوٹر لے لو یا کار لے لو، کوئی بھی اسکوٹر پہ ہاتھ نہیں رکھے گا، ہم کار کی طرف آئیں گے۔ اگر کوئی کہے گا کہ کورنگی کے اندر ایک مکان آپ کو لے کے دے دیتے ہیں یا ڈیفنس میں آپ لے لیں، تو ہم فوراً ڈیفنس والے مکان کی طرف اشارہ کریں گے۔ اگر شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اگر ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی ہو اور ایک گاؤں کی ہے، کم پڑھی لکھی بچی ہے، تو اشارہ اسی طرف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ بہت سارے امور میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کم چیز کو اختیار نہیں کرنا چاہتے، دنیاوی لحاظ سے جو چیز زیادہ مقدار میں ہو، زیادہ فائدہ مند ہو، جس کے قرب سے ہمیں زیادہ فائدے حاصل ہوں، ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک دین کا معاملہ ہی بس ایسا ہے کہ اس میں اتنے ہم قناعت پسند ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس یہ تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ کافی ہے، تو ہم تھوڑی بہت نیکیاں کر کے بس کہتے ہیں اتنا بہت ہے آج کے لیے، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور زیادہ کی طرف آنے پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر جنت کا تھوڑے عمل سے جنت کی تھوڑی سی حصہ حاصل ہو رہا ہو اور تھوڑی سی احتیاط اور تھوڑی سی محنت کر لی جائے تو بڑا مقام حاصل ہو رہا ہو، تو مسلمان اس کی طرف اشارہ نہیں کرے گا، بولے گا بھئی اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ہے وہ المیہ جو آج کے مسلمان، ہر مسلمان تقریباً اس کے ساتھ ہی نظر آتا ہے کہ ہم اخروی معاملے میں کم پر راضی ہوتے ہیں اور دنیاوی معاملے میں کبھی بھی کم پر نہیں رکتے ہیں، زیادہ کی طرف نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ زیادہ اگر جائز طریقے سے آئے تو بہت ہی اچھا ہے، نہ آئے تو ناجائز طریقہ اختیار کرنے میں بھی دیر نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا درجہ کمال پر پہنچنا ہی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے اور ہماری فطرت میں بھی شامل ہے۔ تو کاش یہی ہم اپنی طبیعت اور ذہنیت بنا لیں اخروی امور کے سلسلے میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومنون فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں پہلے نمازیوں کا تذکرہ ہوا ہے، ایک تو بے نمازی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نمازی۔ بے نمازی کو نماز کی ترغیب دی جائے گی اور نمازی کو کہا جائے گا کہ اپنے نماز کو کامل و اکمل کرو، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک یہ بتایا کہ اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کریں۔ خشوع و خضوع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے دیکھنے کے یقین کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ اب اللہ کے خوف کے ساتھ مراد اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کی ذات سے ہم کیسے خوف زدہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے قطع نظر میں بات عرض کر رہا ہوں
کہ ہم کسی کی ذات سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ کوئی ظالم انسان ہے بہت زیادہ، یا ہیبت ناک ہے، بہت لمبا چوڑا، اس کو دیکھ کے ہیبت آ رہی ہے، یا کوئی بھیانک سا مطلب ہے انسان شکل صورت کے اعتبار سے یا کیسے، تو ہمیں خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے، لہٰذا ذات باری تعالیٰ سے ڈرنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ جہاں پر بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں مراد ہے اس کے عذاب سے ڈرنا۔ اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ اللہ کریں، یا جو اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں ان پر تفکر کریں، بلکہ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے ان کے بارے میں غور و تفکر کریں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، موت کے بارے میں، عذابات قبر ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہیں، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تنہا تنہا اپنے حساب و کتاب دینے کے بارے میں، یہ سب اللہ کی یاد کہلاتی ہے۔ تو بس جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، اللہ کے دیکھتے رہنے کا یقین، اللہ کے خوف کے ساتھ، اور تو اسی طریقے سے وہ امور جو ہمیں آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں ان پر غور و تفکر کرنا بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ہی نماز ادا کرنا ہے۔ مثلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی موت کے بارے میں سوچ لیا، آخرت کے بارے میں، میدان محشر کے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کے بارے میں، اور روضہ رسول کا تصور ذہن میں لے آئے، تاکہ بس ہمارا قلب جو ہے وہ دنیا کی طرف نہ جائے بلکہ ان امور کی طرف متوجہ رہے جو ہمیں آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، اس کے محبوب بندوں کے قریب کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتے ہیں۔ تو یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہوگا۔ تو جب دل میں خشوع و خضوع قوی ہو جاتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے دیکھنے کا یقین ہے، تو اگر ہم ایک عام آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو افسر ہو اور بڑا کوئی عہدے والا ہو، تو ہم اس کے سامنے ریزرو ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں یار کوئی ایسا نہ ہو حرکت غلط ہو جائے تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نمازی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بدرجہ اولیٰ اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو سامنے افسر بیٹھا ہوا ہے یہ تو کسی اور طرف متوجہ ہو تو میری کوئی حرکت نہ دیکھ سکے، یہ پاسبل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ وہ پوری کائنات میں اپنے ہر مخلوق کی طرف یکساں توجہ فرماتا ہے، یکساں توجہ، کسی ایک کی طرف سے بھی اس کی توجہ ہٹتی نہیں ہے، ورنہ وہ کم از کم اس کے سلسلے میں غافل کہلائے، اور اللہ تعالیٰ غفلت سے پاک و صاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک چیز، میرے اور آپ کے ذہن میں آنے والا خیال، دل میں آنے والا خطرہ، آپ کی میری انگلی بھی ہلے گی اگر میں یوں بھی کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب ہم دنیاوی افسر کے سامنے ریزرو ہونا پسند کرتے ہیں کہ اگر ہم سائیڈ میں بھی کھڑے ہوں تو یار کیا پتہ کب یوں کر کے دیکھ لے تو مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تو بہت زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے کمال ایک مسلمان کا کہ جب وہ نماز پڑھے تو اپنے دل میں بھی خشوع پیدا کرے اور اپنے ظاہر میں بھی خشوع و خضوع پیدا کرے۔ ظاہر میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کوئی بیجا حرکت نہ کرے، کسی طرف دائیں بائیں غیر ضروری التفات اور توجہ نہ کرے، تو یہ ظاہر و باطن کا خشوع و خضوع کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دولت سے بھی مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔